بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اپنے ساتھ انصاف کا مطلب مسلم محلوں میں جا کر دیکھو، نوجوان لڑکے گلیوں میں 3 بجے رات تک بیٹھ کر نالی کے کنارے کھڑے ہو کر موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ یہ جسم اللہ نے امانت کے طور پر دیا، نیند آنے لگے سو جاؤ، زبردستی جاگ کر کے موبائل دیکھنا، گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو بے حیا کرنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرنا، اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا ایک ستون میں رسہ بنا ہوا، یہ رسہ مسجد میں کس نے باندھا؟ نبی کو بتایا گیا آپ کی بیویوں میں سے بھلا بیوی نے یہ مسجد کے ستون میں رسہ باندھا ہے کہ رات میں عبادت کرتے کرتے نفلی عبادت سے جب تکان ہو جائے تو پھر رسہ پکڑ کر لٹک جائے تاکہ کچھ چستی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا رسہ کاٹو، یہ رسہ کاٹ دو۔ جب سستی آنے لگے تو آرام کرنا چاہیے، نیند آنے لگے تو سو جانا چاہیے، زبردستی جاگ کر کے نفلی عبادت کرنا شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے۔ جیسے محرم کے مہینے میں بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا ہے تو پیاز لگا لگا کے زبردستی روتے ہیں، یہ رونا کوئی دین نہیں بن سکتا ہے۔ رات میں عبادت کرتے کرتے تکان ہونے لگے، نیند آنے لگے تو سو جانا یہ دین کہلائے گا۔ زبردستی جاگ کر کے عبادت کرنا یہ دین کا کام نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک ناانصافی کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما، 3 صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات بھر جاگوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے صحابی کے بارے میں خبر لی گئی، دوسرے صاحب نے کہا ہے کہ میں نکاح بیاہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا، صرف اللہ اللہ کرتا رہوں۔ شادی بیاہ کر لو، بیوی بچوں کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت ہو نہیں پاتی ہے، لہذا ہم نکاح بیاہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف اللہ اللہ کریں گے۔ تیسرے صاحب نے ارادہ کیا کہ میں روزے پر روزہ رکھوں گا، کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا۔ اب آپ سوچئے کتنا اونچا عمل، کتنا پختہ ارادہ، پوری رات اللہ اللہ کرنا، بیوی بچوں کے چکر میں نہ پڑنا، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنا، بغیر روزے کے دن نہ گزارنا، کتنی ہمت کی بات۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابی کو بلایا، ادھر آؤ، میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے طریقے پر عمل کرنے کا تمہیں پابند بنایا گیا ہے، اپنے طور پر عمل کا طریقہ متعین کرنے کا پاور اختیار نہیں دیا گیا۔ میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں اٹھ کر رب کے سامنے روتا بھی ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، میں بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ لہذا آپ تینوں آدمی اپنا ارادہ ترک کرو اور میرے طریقے پر عمل کرو۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جس میں اللہ رسول کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ صرف بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ رسول کے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا۔ یہ اللہ رسول کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کے حق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتا۔ ایسا آدمی نہ اسلام کو جانتا ہے نہ اسلام کے مزاج کو جانتا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اللہ ان کے آپس میں خونریزی، جنگ و جدال پیدا کر دیتا ہے۔ اور 5واں آخری گناہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ، جب کوئی قوم